بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر مزین کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، آئے ہم سب مل کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بخاری شریف کی ایک معروف و مشہور شرح ہے جس کا نام ہے شرح صحیح البخاری۔ یہ امام شمس الدین السفیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ رحمہ اللہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک طالب علم تھا جو طلب علم میں نکل گیا اور وہ احادیث شریف کثرت سے لکھا کرتا تھا، تو اس طالب علم کا انتقال ہو گیا۔ فرأیتہ فی المنام وعلیہ ثیاب خضر جدیدہ، کہتے ہیں کہ جب اس طالب علم کا انتقال ہو گیا تو میں نے اسے خواب میں دیکھا اور اس پر خوبصورت سا ایک لباس اس کے جسم پر تھا جس کا رنگ ہرا تھا۔ تو اس نے کہا، اور وہ اس لباس کو پہن کر یوں چل رہا تھا، تو سیدنا سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا، الست كنت تطلب معي الحديث فما هذا الذي ارى، کیا آپ وہ نہیں تھے جو میرے ساتھ علم حدیث کی طلب میں نکلے تھے، لکھتے تھے، تو یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ بڑے تعجب سے کہا۔ تو اس طالب علم نے کہا، كنت اكتب معكم الحديث فلا يمر بي حديث فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا كتبت في اسفله صلى الله عليه وسلم۔ کہا کہ میں وہی ہوں جو آپ لوگوں کے ساتھ احادیث لکھتا تھا، لیکن میرا جو زیادہ تر کام تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم آتا تھا، اسماء میں سے ایک اسم النبی جب آتا تھا تو میں اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا تھا۔ تو اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ مجھ پر یہ لباس دیکھ رہے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ انسان جب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لکھے یا جہاں بھی نام آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلات کے ساتھ سلام بھی لکھے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے علماء نے کہا کہ افضل درود شریف وہ ہے کہ انسان جب صلات کے ساتھ سلام دونوں لکھے، یعنی صرف اکتفا جو ہے وہ لفظ صلات پر نہ کرے بلکہ سلام بھی کریں۔ پھر اسی طرح امام ابن عساکر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں امام ابو العباس ابن عبد الدائم سے، کہتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا یہ بہت زیادہ کثرت سے کتب نقل کرتا تھا اور مختلف فنونوں پر اس کو کافی زیادہ مہارت تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کنت اذا کتبت فی کتب الحدیث وغیرها النبی اکتب لفظ الصلاۃ دون التسلیم، کہ میں جب بھی کتب حدیث کے اندر یا اس کے علاوہ جب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم گرامی لکھتا تھا تو میں صرف لفظ صلاۃ لکھتا تھا، سلام نہیں کہتا تھا، یعنی تسلیم کا لفظ میں نہیں کہتا تھا۔ کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے خواب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی، فقال لی لم تحرم نفسک 40 حسنہ، کہ تم اپنے آپ کو 40 نیکیوں سے کیوں محروم کر رہے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں وکیف ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اذا جاء ذکری تکتب صلی اللہ ولا تکتب وسلم، کہ جب بھی میرا نام مبارک آتا ہے آپ صرف صلات ذکر کرتے ہو اور سلام نہیں کہتے ہیں۔ وہی 4 احرف، اور یہ 4 حروف ہیں، ہر حرف جو ہے وہ 10 نیکیوں پر ہے۔ کل حرف ب10 حسنات، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو 4 حروف ہے اس کا ہر ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، قال صلی اللہ علیہ وسلم وعدہن بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 4 لفظوں کو اپنی انگلیوں سے گنا۔ پھر امام ابن الصلاح نے کہا کہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں اپنے طلباء کو، یعنی اپنے بچوں کو، ہم سب کو ایک نصیحت کرتے ہیں
کہ جب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، اور جب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آئے، جیسے جاہل لوگ ہو گئے، غافل لوگ ہو گئے، وہ اس پر اہتمام نہیں کرتے، غور سے نہیں سنتے، جب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھا کریں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔